اس سے پہلے اس عشرے میں کئی شخصیات کا ذکر منعقد ہے، ان کی یادیں اس سے منسلک ہیں. جیسا کہ پہلے عشرے میں حضرت سید کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 3 رمضان وصال مبارک، اسی طرح آپ ہی کی والدہ ماجدہ بلکہ سارے مسلمانوں کی مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی 10 رمضان کو وصال کی تاریخ. اسی طرح اس دوسرے عشرے میں حضرت مولا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان، پھر حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 17 رمضان، اور اسی طرح جنگ بدر اور فتح مکہ کی بھی یادیں اسی سے منسلک ہے، اسی عشرے سے. تو بہرحال آج آپ کے سامنے انہی باتوں کو بلکہ انہی عنوان سے مختصر سے عرض کرتے ہوئے میں ایک کے بعد دیگر اپنے بیان کو اختتام پر لاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اولا تو یہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ ہے، اور پھر یہ بھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد دنیا میں تشریف لانے کا ذریعہ بنی سوائے حضرت ماریہ قبطیہ کے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے، دوسری کسی اجواز سے حضور کی اولاد ظاہر نہیں ہوئی، تشریف نہیں لائی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، یعنی ان کی 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن مبارک سے تشریف لائے. ان میں حضرت سیدہ کائنات بھی ہیں. تو بہرحال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دوسری ازواج مطہرات کے سامنے ان کی عظمت اور شان کو بیان فرماتے اور فرماتے کہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی اور کسی نے میرا ساتھ اس وقت نہیں دیا، اس وقت خدیجۃ الکبریٰ نے میرا ساتھ دیا. اور فرماتے ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ میری زوجہ ہے کہ جس نے ہر وقت میری اور اسلام کی مدد کے لیے آگے رہی. چنانچہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیجا تھا، وہ یہ تھا کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تجارت فرما رہے تھے ابتدائی طور پر، تو ایسے موقع پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام جو ان کا خادم تھا، وہ مال تجارت ملک شام و دیگر مقامات پر لے جایا کرتا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ذمہ دار بناتی. یہاں تک کہ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کا آپ نے آغاز فرمایا اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام سے جب ملاقات ہوئی، اور اس دوران وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ اور آپ کی شان عالی کو جب دیکھا اور آپ کی شان اور عظمت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے عرض کیا، تو بہرحال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کی بات سنی، حضور کے اخلاق کریمانہ کی بات سنی، تو آپ نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا، اور حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح کو پیغام کو قبول فرمایا. حالانکہ عمر کا ایک بڑا فرق درمیان میں تھا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 25 سال تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف اس وقت 40 سال تھی، اور آپ کا نکاح پہلے ہو چکا تھا اور آپ بیوہ ہو چکی تھی. گویا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یہ دوسرا نکاح تھا، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پہلا نکاح تھا. تو گویا یہاں پر
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سے عمر میں زیادہ ہیں، حضرت ام المومنین ان سے نکاح فرما رہے ہیں. تو یعنی کہ نکاح جو کیا جاتا ہے ہر ایک کا الگ الگ خیال اور مقصد ہوتا ہے، لیکن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح فرمایا، اس نکاح کے پیغام کو قبول کرنا اور نکاح فرمانا یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ نکاح کی اہمیت کتنی ہے، اور خاتون کی اگر عمر زیادہ بھی ہو جائے اور نکاح کے سارے اسباب مناسب نظر آ جائے تو پھر نکاح کر لینا چاہیے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نکاح کے لیے، جہاں مردوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ نکاح میں دیر کرنا، شادی کرنے میں دیر کرنا، اپنی زندگی کو یوں ہی بغیر شادی کیے گزارنا، گویا کہ یہ وہ عمل ہے جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. فرمایا گیا کہ جو شخص نکاح کیا ہوا ہوتا ہے اور جو غیر نکاح کیا ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان عبادتوں کا فرق ہوتا ہے. فرمایا اسی لیے فرمایا جس نے نکاح کیا اس نے آدھا ایمان حاصل کر لیا، آدھا ایمان اس کو مل گیا. تو حاضرین کرام، اسی طرح غیر نکاح کر سے افضل نماز نکاح کیے ہوئے شخص کی نماز زیادہ. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نکاح یہ وہ عفت اور پاکیزگی اور عصمت کا جو ہے معاملہ ہے، یہ وہ چادر ہے جس سے سارے گناہ اور عیب اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے دور فرما دیتا ہے. وہ بدکاری، فحاشی، ہر طرح کے گناہ سے محفوظ ہو جاتا. تو نکاح ایک عظیم چیز ہے. تو چاہیے کہ والدین ہو یا اگر کوئی عمر کے قابل ہو چکے ہیں تو نکاح سے دور ہو کر بے راہ و روی کا شکار ہونے کے بجائے، دیگر بدکاریوں میں مبتلا ہونے کے بجائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت و طاقت دی ہے، آپ اپنے اہل و عیال کے ذریعے معاش کا اہتمام کر سکتے ہیں، تو پھر چاہیے کہ نکاح کر لے تاکہ گناہوں سے اپنے دامن کو بچا لے، اپنے آپ کو بچا لے. تو بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح فرمایا، گویا کہ آپ کی عمر شریف سے یہ اندازہ بھی لگا کر ایک اس بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نکاح کے لیے ایک عمر کو تعین کر دیا جائے کہ جب مرد آدمی کی عمر 25 سال ہو جائے تو کم از کم اس عمر تک وہ نکاح کر لے، تاکہ وہ 35 سال کی عمر میں نکاح کرے کہ اتنے وقت میں وہ اپنی صحت کو بھی گنوا بیٹھے، سارے معاملات بھی اس سے چلے جائیں. یعنی وقت رہتے نکاح کر لینا یہ دانش مندی ہے. حاضرین کرام، اور اس کے علاوہ اب میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانیوں کی جہاں تک بات آتی ہے، آپ کے بارے میں یہاں تک کیا آتا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول فرمایا ہے. یہ وہ پہلی خاتون ہے جس نے مال اللہ کی راہ میں سب سے پہلے قربان کیا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر موقع پر اسلام کی مدد کے لیے وہ آگے رہی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے والی، حالانکہ آپ مالدار خاتون تھی، مال و دولت کی کثرت آپ کے پاس تھی، لیکن جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے الفت اور محبت اور تعظیم و تکریم کا حال یہ تھا. آج کی خواتین کو پیغام ہی ملتا ہے کہ اگر یہاں پر دولت ہے، ہر چیز ہے، لیکن شوہر کا احترام، ادب، تعظیم اور شوہر کی مشکل کو، پریشانی کو، مسئلے کو حل کرنا، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت سے پتہ چلتا ہے. کس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی مالدار خواتین میں سے ایک تھی، لیکن حال یہ تھا کہ اپنے آقا سے، اپنے شوہر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت فرماتی، مال و دولت کے انبار نچھاور کرنے تیار. تو معزز و مکرم حاضرین کرام، ضرورت ہے کہ ہم ان ازواج مطہرات کی زندگی کو پڑھیں، اپنے گھر کی خصوصاً بچیوں کے سامنے ازواج مطہرات کی زندگی کو پیش کریں تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو سنواریں، تاکہ وہ اللہ اس کے رسول کے احکام پر چلنے والی بن جائیں. حاضرین کرام، اسی طرح حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آخر زوجہ ہے، بلکہ یہ آخر تک رہی. حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے نکاح 9 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی جو ہوئی 12 سال کی عمر میں. اب یہاں پر کچھ لوگوں کو انتشار کرنے کا موقع مل جاتا ہے
کچھ اشرار کو یہاں پر جو دشمنان اسلام ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کو موقع ملتا ہے کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں روایتیں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ کے متعلق کم عمر میں نکاح ہونے کا ذکر ہے، تو وہیں رخصتی کی بھی عمر کا ذکر بتایا گیا. نکاح کم عمر میں ہوا تو وہ روایت دیگر جو موجود ہے اس کے علاوہ 9 سال کا بھی ذکر ہے، 12 سال میں رخصتی کا بھی ذکر ہے. اور یہ وہ عمر ہے جس عمر میں حضرت ان کا مقام یہ ہو چکا تھا کہ نکاح کا موقع آ چکا تھا، بلکہ رخصتی کا موقع بھی طے ہو چکا تھا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے، تو اس کے پیچھے مقصد تھا. دنیا یہ دیکھ رہی ہے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے جو نکاح فرمایا، ایک کم سن لڑکی سے نکاح فرمایا، لیکن اس کے پیچھے حقیقت اس وقت سامنے آئے گی جب ہم حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ کی زندگی کو، سیرت کو پڑھتے ہیں تو پہلی چیز تو پتہ یہ چلتی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین 47 ایئرز تک آپ باحیات تھی، 47 سال تک آپ باحیات تھی. تو یہ جو آپ حضور پاک کے بعد 47 ایئرز تک جو باحیات تھی، اس درمیان میں کیا ہوا؟ تو کئی ایسے مسائل آئے جن پر کئی ایسے اختلافات کے معاملات ہوئے، کئی ایسی باتیں ہوئی جو صحابہ کرام کے درمیان جب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ پریشان ہو گئے، تو ایسے موقع پر وہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. کئی ایسی باتیں، لیکن موقع نہیں ہے کہ ان ساری باتوں کو پیش کیا جائے، لیکن میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے جو حضور نے نکاح فرمایا اللہ کے حکم سے، تو مقصد یہ تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد جب کوئی فتنہ اٹھے یا کوئی سوالات کا مسئلہ آ جائے، کوئی مسائل آ جائے، کچھ پریشانیاں آ جائے اسلامی معاملات میں، تو پھر وہ حضرت ام المومنین کی بارگاہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے ام المومنین، اس مسئلے میں آپ نے رسول اللہ کو کیا دیکھا، کیا فرماتے سنا؟ آپ نے فلاں مسئلے میں حضور کو کیا فرماتے ہوئے سنا ہے، کیا فرمایا ہے سرکار نے اس مسئلے میں؟ تو حضرت ام المومنین جو کہ پردے کے ساتھ اہتمام کرتے ہوئے پردے کے اس پار سے جو صحابی حضور ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ان کو سائل کو سوال کا جواب عطا فرماتے. بلکہ حضرت مولا کائنات و حضرت ابو ہریرہ کے بعد جو خواتین میں سب سے زیادہ جنہوں نے حدیثوں کو بیان کیا ہے وہ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ کی ذات. اسی لیے آپ سے جو نکاح ہوا اس کے پیچھے حکمت خداوندی تھی، اس کے پیچھے مصلحت خداوندی تھی کہ دنیا کو جو کوئی مسئلہ آ جائے سرکار کی رحلت کے بعد، جب تک سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جلوگر ہے، ہر کسی صحابی کو کوئی مسئلہ ہوتا سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے. حاضرین کرام، کوئی گناہ کر لیتا سرکار کی بارگاہ میں آ جاتا، کسی کے جسم میں کوئی درد ہوتا سرکار کی بارگاہ میں آ جاتا، کسی کو نماز کا مسئلہ ہوتا، کسی کو روزے کا مسئلہ ہوتا، کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا، سرکار کی بارگاہ میں آتے. سرکار ظاہری حیات میں جلوگر ہے، دور رسالت ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشفی جواب مرحمت فرماتے، شریعت کا اختیار رکھنے والے میرے آقا اس مسئلے کو حل فرما دیتے، سائل کو جواب عنایت فرما دیتے. لیکن آپ کی رحلت کے بعد چونکہ فتنے کا دور بھی اٹھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زکوٰۃ کے منکرین تھے، جنہیں منکرین زکوٰۃ کہا گیا، ان سے آپ نے سرکوبی کی، ان سے جنگ کی اور انہیں زکوٰۃ جو انکار کر رہے تھے زکوٰۃ دینے سے ان کو ٹھکانے لگایا. تو اس طریقے سے ایک ایک فتنے اٹھتے گئے. تو ادھر اکابر صحابہ کرام یہ معاملات میں، تو ادھر اب پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس نے زیادہ دیکھا ہے، حضور سے کئی باتوں کو کئی چیزوں کو جاننے والی تھی حاضرین کرام، وہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات. تو بہرحال معزز و مکرم حاضرین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اور بے شمار واقعات حضرت ام المومنین سے روایت کردہ ہیں جس سے کئی مسائل کا حل ہم کو مل جاتا. تو حاضرین کرام،
ہم کو چاہیے کہ ہم یہ خواتین جو ام المومنین میں سے حضرت بنت الکبریٰ ہیں اور حضرت بی بی عائشہ ہیں، ان کی سیرت کو اپنے گھر کی خواتین کے سامنے پیش کیا جائے، ان کی زندگی کو بتایا جائے، ان کی زندگیوں کے واقعات جو رونما ہوئے ہیں ان کو پیش کیا جائے، تاکہ ہماری خواتین ان کی سیرت کو، ان کی زندگیوں کو پڑھ کر اپنی زندگی کو بھی سنوار لیں اور اپنی آخرت کو بھی سنوار لیں۔ حاضرین کرام، اس لیے کہ مسلمان کا جو آئیڈیل ہو، مسلمان جس کو فالو کرے، مسلمان جن کی باتوں کو مانے، اور ان مسلمانوں میں عورتوں کے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے، عورتوں کے لیے اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو وہ دیکھ کر اپنی زندگی کو سدھاریں، تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذوات قدسیہ ہے۔ یہ خواتین کے لیے ان کی زندگیاں مشعل راہ ہے، مینار نور ہے ان کے لیے، کہ وہ خواتین ان خواتین کی زندگیوں کو پڑھے تاکہ اپنی زندگی میں خوشگواری پیدا ہو جائے، ان کے گھر جنت بن جائے، ان کے گھر لہراتے باغ بن جائے۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 17 رمضان مبارک کو ہوا۔ رسول پاک علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 47 ایئرز کے بعد حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال۔ اور پھر ایک واقعہ یہ بھی عرض کر دوں کہ جہاں تک ازواج کا معاملہ ہے، بیویوں کے حقوق کا معاملہ ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کے متعلق حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم علیہ السلام مسجد نبوی میں ہے، اور اس مسجد نبوی کے صحن میں دوڑنے کا مسئلہ ہوا، یعنی بات ہوئی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام سے میں نے عرض کیا، چونکہ آپ کم سن بھی تھی، تو اس موقع پر آپ نے سرکار دو عالم علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ دوڑ لگاتے ہیں، دونوں میں کون سب سے پہلے آگے جائے؟ تو حضرت رسول پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ کی دل جوئی کے لیے، یعنی اپنی زوجہ کے دل کی اس خواہش کا جو خیال رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے عائشہ دوڑ لگاتے ہیں، اور سرکار دو عالم علیہ السلام اپنی زوجہ، اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کے ساتھ مسجد کے صحن میں دوڑ لگاتے ہیں، اور سرکار دو عالم علیہ السلام دھیمی رفتار سے آپ دوڑتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عائشہ تیزی سے دوڑ کر آگے بڑھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آگے بڑھ گئی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام مسکراتے ہیں۔ اس واقعے کو کیا مطلب دیا گیا؟ آج ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو بیویوں کو زد و کوب کرتے ہیں، بیویوں کو مارتے ہیں، بلا وجہ ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ اب کیا رسول پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ بہتر ہے؟ فرمایا یعنی اچھا شخص وہ ہے جو بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم جو ہے بیویوں کے ساتھ ظلم و تشدد کریں۔ جن سے نکاح ہوا ہے، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وہ تمہارا جو ہے لباس ہے، تم ان کے لباس۔ اور اس بارے میں اگر عرض کروں، حضرت مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا موقع ہے، اور آپ کا جو معیار ہے اخلاق کا، شان کا، خودداری کا، عظمت کا، آپ اندازہ کریے اس واقعے سے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کو طلاق دینے پر آئے، دینے کا موقع آیا۔ حضرت امام حسین کو پتا چلا کہ بھائی کا گھر جو ہے معاملہ ٹوٹنے پر آ چکا ہے، طلاق کا موقع آ چکا ہے، اور امام حسن سے کہنے لگے بھائی کیا وجہ آپ بھابھی کو آپ کی زوجہ کو طلاق دینے کی بات کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہو گیا؟ اب ذرا غور کرو، جو آج بیویوں کو اس انداز سے پیش آتے گویا کہ نوکرانی ہے، گویا ایک خادمہ ہے۔ حاضرین کرام، حضرت امام حسن جنت کے سردار ہے۔ دیکھو آپ ایک معیار کیا ہوتا ہے، ایک اخلاق کیسے ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، حضرت امام حسن نے کہا اے حسین میرے بھائی، میں اپنی بیوی کی جو ہے برائی تمہارے سامنے کیسے بیان کروں، یہ تو غیبت ہو جائے۔ آپ ذرا سوچ کا اندازہ لگائیے کون ہے امام حسن، یہ بھی یاد رکھ لو۔
ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف حدیث سن لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہی بات ہوگی. نہیں، یہ بھی بات ہے. نہیں کہا گیا مطلب نہیں ہے. جہاں یہ فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، وہاں یہ بھی فرمایا حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں بھی فرمایا. اور نماز میں آقا کی پشت انور پر حسین سوار ہوتے تو سجدے میں ہوتے تو حسن بھی پیچھے سوار ہونے والوں میں سے. اور یہ وہ ہے جہاں ایک کندھے پر اگر حسین چڑھے ہیں تو دوسرے کندھے پر حسن بھی چڑھے. اور یہ وہ نواسے ہیں جو دونوں نواسوں میں آقا نے فیصلہ نہیں کیا، جبرائیل نے نہیں کیا، علی و فاطمہ نے نہیں کیا، خدا نے کیا. اور کیا تو کیا ایسے فیصلہ کیا کہ جب دونوں نے ایک مرتبہ ایک جو ہے خط لکھا، یعنی ایک پیج رائٹنگ جسے کہتے ہیں، خوش خط لکھا، دونوں نے تختیوں پر لکھا. اپنی ماں فاطمہ سے کہا اماں جان ہم نے ایک تختی پر کچھ لکھا ہے، آپ فیصلہ کرتے دونوں میں سے کس کی رائٹنگ اچھی ہے، ہینڈ رائٹنگ کس کی اچھی ہے. حضرت فاطمہ نے دیکھا ایک حسن ہے تو دوسرا حسین ہے. اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تمہاری دو آنکھیں ہیں، تم دونوں میں سے کون سی آنکھ کو رکھنا چاہو گے، کون سی آنکھ کو بچانا چاہو گے؟ تو ہر کوئی کہے گا نہیں بھائی دونوں آنکھ میرے ہیں، میں بچانا چاہتا ہوں. یہاں پیغام بھی ملتا ہے ہر ایک کے لیے، والدین کے لیے بھی، اولاد کے لیے. تو حضرت سیدہ کائنات نے کہا اے میرے بچوں میں تمہارا فیصلہ کہاں سے کروں، تم نواسہ رسول ہو، تمہارا فیصلہ تو علی کرے. حضرت علی آئے، انہوں نے فرمایا کہ جب تمہاری ماں طیبہ طاہرہ فاطمہ نے کی، رسول اللہ کی بیٹی فیصلہ نہیں کی تو میں کیا کروں. حضرت مولا علی نے کہا جاؤ رسول اللہ کے پاس، نانا جان فیصلہ کریں گے. نانا جان کے پاس جب دونوں کی تختیاں پیش ہوئی، دونوں نے کہا نانا جان. کون ہے نانا جان؟ ارے تمہارے ہمارے نانا، دنیا کے سارے نانا ایک طرف، حسن و حسین کے نانا کی شان ایک طرف، سارے نبیوں کی شان ایک طرف، حسن و حسین کے نانا ایک طرف، اور سارے نبیوں کی اولاد ایک طرف، حسن و حسین ایک طرف. خون رسول ہے. حاضر کرام، تو سرکار کی بارگاہ میں آئے، نانا جان کی بارگاہ میں آئے. نانا جان کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو نانا نے کہا دونوں میرے، ایک حسن ایک آنکھ ہے تو دوسرا میری آنکھ کا تارا حسین بھی ہے. آپ نے دونوں کی تختیوں کو دیکھا، دونوں ہی پیارے. آپ نے کہا فیصلہ میں نہیں کرتا، میں جبرائیل سے کراتا. جبرائیل آئے. دیکھو فیصلے کرنے والے، ارے جن کے گھر آنا جانا جبرائیل کا ہو، جن کے گھر آنا جانا فرشتوں کا ہو، ارے تم اور ہماری کیا بساط، کیا اوقات جو ان کی زندگیوں کا حساب لے سکے. نعوذ باللہ، کیا ہم بتا سکے حسن حق پر تھے، حسین حق پر تھے؟ نہیں تھے. کون کہنے والا، کون ان کی بات کی حقیقت ان کی یہ ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے، خدا ان کا ہے، خدائی ان کی ہے. حاضرین کرام، جبرائیل آئے، جب دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ سید المرسلین، آپ نے فیصلہ نہیں کیا تو جبرائیل یہ کیا فیصلہ کرے گا؟ حضرت جبرائیل نے کہا میں اللہ کے حضور یہ تختیہ پیش کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوئی تو خدا نے کہا اب فیصلہ خدا نہیں کرے گا، جبرائیل جاؤ جنت سے ایک سیب لے کر آؤ، جنت سے ایک سیب لیتے جاؤ اور کہنا اس سیب کو چھالنا، سیب جس جانب گرے گا اس کی تختی اچھی ہوگی، اس کی رائٹنگ اچھی ہوگی. سیب لایا گیا آقا کی بارگاہ میں، سرکار دو عالم علیہ السلام کو ساری رودات سنائی گئی. سرکار نے کہا ٹھیک ہے سیب اچھالا جائے، ٹاس کیا جائے. جب سیب اچھالا گیا، یہ دنیا کا ایسا ٹاس ہوا، ایسا ہوا کہ جو ڈرا ہوا، یعنی کہ وہ سیب اچھلا تو دو حصوں میں کٹ گیا، ٹوٹ گیا، اور ایک حصہ جا کر حسن کی تختی پر گرتا ہے، دوسرا جا کر حسین کی تختی پر. حاضرین کرام، تو یاد رکھو حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، تو حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں. یہ شان و عظمت ہے. جب خدا نے دونوں میں فرق نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو جہاں حسن و حسین کی بات آئی تو یاد رکھ لو جو حسین نواسے ہیں تو حسن بھی نواسے. اور وہ حسن فرماتے ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے فرمایا. اور دنیا نے دیکھا
یہاں اپنے تخت و تاج کو لات مار دی اور امت کا سودا نہیں فرمایا بلکہ امت کی جان بچائی. اسی لیے کہا گیا نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لی. ایک نے سلطنت، روپیہ، پیسہ، اشرفیوں کو، سونے کو، ہر چیز کو امت پر سے قربان فرما دی اور دوسرے نے اپنی کنبے کے ساتھ جان قربان فرما دی. حاضرین کرام، حضرت امام حسن نے جب کہا کہ یہ میری بیوی ہے میں اس کے بارے میں کیسے بات کہوں، تو حضرت امام حسن نے جب طلاق دے دی اور یہ بھی فرمایا یہاں پہ حضرت امام حسن نے، اللہ فرماتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کا لباس ہے اور بیوی مرد کا لباس ہے، تو لباس کا کام کیا ہے؟ حضرت امام حسن نے اس وقت کیا کہا گیا یہ بھی دیکھو، بڑے نواسے ہیں تو علم کا عالم دیکھو. حضرت امام حسین کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام حسن نے فرمایا اے حسین کا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ نے فرمایا کہ تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے. تو امام حسین نے کہا بھائی میں نے تو پڑھی ہے، بھیا میں نے تو وہ آیت پڑھی ہے. تو حضرت امام حسن نے کیا یہ بات نہیں پتا چلی کہ تم ان کا لباس ہو وہ تمہارے لباس ہے؟ تو مطلب یہ کہ لباس کیا کرتا ہے؟ عیب کو چھپاتا ہے، برائی کو چھپاتا ہے، ستر پیدا کرتا ہے. تو حضرت امام حسین نے یہ بات سنی تو کہا بھائی آیت تو پڑھی تھی، ترجمہ بھی پڑھا تھا، آج اس کی تفسیر سمجھ میں آئی. تو آج کرام اس کے بعد جب طلاق ہو گئی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر حضرت امام حسین تشریف لائے اور کہا کہ اب تو وہ آپ کا طلاق ہو چکا ہے، اب بتائیے کیا وجہ سے آپ نے طلاق دی. یعنی حضرت امام حسین اتنی محبت فرماتے کہ بھائی کا کوئی مسئلہ ہوتا تو پہلے آپ کھڑے ہو جائے. یہاں تک کہ جب آپ کو زہر دیا گیا اس وقت بھی امام حسن سے کہا تھا کہ اے میرے بھائی بتائیے کس نے آپ کو زہر دیا ہے. حضرت امام حسن جانتے تھے، آپ نے کہا میں جانتا ہوں کس نے زہر دیا ہے، لیکن اگر میرا گمان غلط ہو گیا تو ناحق کوئی قتل ہو جائے گا تمہاری تلوار سے، لہذا میں فیصلہ اللہ پر چھوڑ. ورنہ امام حسین پہ در پہ تھے کہ اس کے سر اڑا دیا جائے. تو بہرحال امام حسین نے جب کہا کہ اب تو طلاق ہو چکی کیا مسئلہ تھا بتائیے، تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ وہ میرے نکاح میں جب تھی اب میرے نکاح میں نہیں ہے، اب میں اگر کچھ کہوں تو وہ میرے لیے غیر محرم ہے، میں اس کے بارے میں کیسے بات کروں؟ غیر عورت ہو چکی ہے، اس کے بارے میں کیسے بتاؤں؟ تو یہ انداز تھا، یہ ان کا مقام تھا کہ برائی بیان کرنا، خود اپنی زوجہ کی طلاق ہونے سے پہلے اور طلاق ہونے کے بعد بھی ان کی برائی بیان نہیں کرنا. حاضرین کرام، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے 15 رمضان مبارک. یہ تاریخیں اس لیے یاد رکھی جاتی ہے تاکہ ہم سال بھر تو نہیں، کم از کم جب یہ تاریخیں آ جائے تو ان کی باتیں سن کر اپنی زندگیوں کو سنوار لیں.